له الحمد والملك والرحمة والقدرة والكمال وله الكبرياء والرداء والجلال نصلي ونسلم على صاحب الجمال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شرك له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ورسولنا عظيمنا وأعظمنا كريمنا وأكرمنا شريفنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس دنیا کے جہان کے اندر ہزاروں بلکہ سینکڑوں دروازے ہیں جہاں سے لوگ مانگ رہے ہیں، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس کا دروازہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہے، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ دنیا کے جہان میں آپ دیکھیں بادشاہوں کے دروازوں کو، امیروں کے دروازوں کو، کسی نہ کسی وقت ان کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال والکمال کا دربار اولیاء اعلیٰ اس دربار اولیاء اور اعلیٰ کے دروازے میں تالا نہیں ہے۔ ہر وقت
اللہ رب العزت کا دروازہ کھلا ہے، چاہے کوئی شام کے وقت پکارے، چاہے صبح کے وقت پکارے، چاہے رات کے وقت پکارے، چاہے سورج چڑھتے وقت پکارے، چاہے نیند کی حالت میں پکارے، چاہے دکھ میں پکارے، چاہے سکھ میں پکارے، چاہے بھوک کی حالت میں پکارے، پیاس کی حالت میں پکارے، چاہے خوشحالی کی حالت میں پکارے، چاہے آرام کی حالت میں پکارے یا آلام کی حالت میں پکارے، جس وقت بھی پکارے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا دروازہ ہر وقت ہر کسی کے لیے، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کے لیے، وزیر امیر فقیر کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ کیونکہ کائنات کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ مطالعہ اور مشاہدہ کریں کہ ہر چھوٹے بڑے کے دروازے کو تالا لگ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے مانگا جائے، کسی وقت وہ عارضی طور پہ دوسرے کی مدد کر دے گا، کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا وہ بالکل روک دے گا، منع کرے گا اور آگے سے ڈانٹے گا، یہی کہے گا کہ تجھے اور کوئی نہیں ملتا، میں ہی ملتا ہوں، مجھ سے مانگتا ہے۔ لیکن وہ اللہ رب العزت کا دربار ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، او بندے تو مجھ سے مانگ، میں مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے، ہاں تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، میں دینے والا رحمان کبھی تھکنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، اس کا اتنا عظیم دربار ہے، جس وقت جو مانگے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس دربار علیہ کے اندر، اس دربار اعلیٰ کے اندر اللہ کریم ہر کسی کی زبان کو بھی جانتا ہے۔ جو کوئی اللہ کو عربی میں مانگے، چاہے فارسی میں مانگے، انگلش میں مانگے، ہندی میں مانگے، سرائکی میں مانگے، پنجابی میں مانگے، پشتو میں مانگے، جس بولی میں مانگے، جہاں بھی مانگے، جس وقت بھی مانگے، اللہ رب العزت تمام کائنات کی بولیوں کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ گونگے ہیں ان کی رمزوں اور ان کے اشاروں کو بھی جاننے والا ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی پکاریں اور تسبیحات کو سننے والا، جاننے والا اور ان کی مرادیں پوری کرنے والا، وہ اگر دربار ہے تو وہ ایک اللہ رب العزت کا ہے۔ آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، اللہ کریم ہم سب کو بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کے اندر مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، مختلف باشندے ہیں، مختلف ان کی زبان ہے، مختلف لینگویج ہے، مختلف لغت ہے، ہر کوئی اللہ کے دربار، اللہ کے کعبۃ اللہ کا پلڑا پکڑ کے اپنی اپنی بولی پہ اللہ سے مانگتا ہے۔ ان تمام کی بولیوں کو جاننے والا وہ اللہ ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی عالم ہے یا مولوی ہے یا پیر ہے، اس کو تو انگلش آتی نہیں، اس کو تو فارسی آتی نہیں، وہ لازمی اپنی زبان سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترجمان کھڑا کرے گا، جی فلاں بندہ انگلش میں بات کر رہا ہے، مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کر کے بتاؤ وہ کیا کہتا ہے۔ کیوں؟ تمام مخلوقات کی بولیوں اور زبانوں کو جاننے والا، سمجھنے والا، وہ صرف اللہ رب العزت کا دربار ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان کو جب بھی ضرورت پڑے اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن مقدس کے اندر، جب بھی میرے بارے میں میرے پیغمبر آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو پتہ دے دیں، ان کو ایڈریس بتا دیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اسی طرح ایک دیہاتی آیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ جو رحمان ہے، جو رب ہے ہمارا،
آیا وہ رب قریب ہے یا بعید اور دور ہے؟ ربنا قریب او بعید، ہمارا رب جو ہے پالن ہار، جو ہمیں پالنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے؟ یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیں، اگر قریب ہے تو میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے آواز لگاؤں گا، آہستہ آہستہ کر کے اس کو پکاروں گا، اگر وہ دور ہے تو میں اس کو اونچی آواز کے ساتھ آواز لگاؤں گا۔ وہ کیونکہ دیہاتی تھا، لا علمی کی وجہ سے اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھنے لگا، لا علمی تھی، علم نہیں تھا، لیکن دل کے اندر مسئلہ سمجھنے کی تمنا اور تڑپ تھی۔ جو ہی اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، دل کے اندر تمنا اور تڑپ تھی کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے۔ جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا بلکہ جواب میں دوں گا، آپ نے اس کو میرا جواب سنانا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ سے میرے بارے میں کوئی بندہ پوچھے، سوال کرے، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ سوال کرے آپ سے میری ذات اور صفات کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جس وقت آپ سے سوال کریں میرے بندے انی، میرے بارے میں، میرے پیغمبر اس کو فرما دیجئے، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ اچھا، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والی کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی آئے، دن کو آئے چاہے رات کو آئے، صبح آئے اندھیرے میں آئے سویرے میں آئے، جس وقت آئے جہاں کے ہی آئے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور میں قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر آپ اس دیہاتی کو بتا دیں بے شک اللہ قریب ہے۔ اچھا جی، کتنا قریب ہے؟ اللہ کریم نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کریم فرماتے ہیں او بندیا میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ میرے وجود پہ کپڑا ہے، یہ کپڑا میری شاہ رگ کے زیادہ قریب نہیں، میرے گھر والے میری شاہ رگ سے زیادہ قریب نہیں، یہ مائک ہے یہ میرے قریب نہیں، لیکن اللہ کریم اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ ایسی ہستی ہے کہ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے،
جب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر اپنی مجبوری، اپنی بے بسی، اپنی محتاجی، اپنی بیماری، پھر اللہ سے شفا مانگ، اللہ سے اللہ کو کہے یا اللہ تو مجھ سے مصیبت کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ کیوں؟ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کریم خود فرماتے ہیں او انسان میں تیرے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے کل شیء علیم، ہر شے کو جاننے والا اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو اونچی بات کر اس کو بھی میں سنتا ہوں۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تو سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر کہتے ہیں سینے کے رازوں کو، وہ راز جو بندے کے دل اور دماغ کے اندر آگے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَأَخْفَى، اخفا کہتے ہیں ابھی وہ راز، وہ بھید ابھی تک سینے کے اندر اور دماغ کے اندر نہیں آئے ہیں، بلکہ 10 دنوں کے بعد ہمارے دل کے اندر وہ بات آئے گی، ہمارے ذہن کے اندر وہ بات آئے گی۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے سینے اور دل میں ابھی تک وہ بات نہیں آئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَخْفَى، میں ان رازوں کو اور چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ اتنی قریب ذات ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن کی مانے، اگر قرآن کی نہیں مانے گا تو اپنے عقل اور اپنے نفس کی مانے گا، وہ رحمان کی نہیں مانتا، اب گویا کہ وہ شیطان کی مانتا ہے۔ اس لیے کیونکہ لوگ آج کل مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں کو ملنے کے لیے ہمیں فلاں کی ضرورت پڑتی ہے، افسر کو ملنے کے لیے اس کے چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ افسر کو ملنے کے لیے اس لیے چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے کہ افسر کو ہمارا پتہ نہیں ہے، چپڑاسی جا کے اس کو ہمارا پتہ بتاتا ہے جی فلاں بندہ آیا ہوا ہے، فلاں قسم کا بندہ ہے، فلاں مسئلہ پیش آیا ہے، اس لیے یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو اس لیے ہم خادم اور چپڑاسی کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو انسانوں کے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں جی دیکھو جی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تب بندہ چھت پہ چڑھتا ہے۔ حالانکہ جب چھت قریب ہو تو پھر تو سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ فرماتا ہے میں ہے ہی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، پھر تجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو غیروں کے پاس جاتا ہے؟ کیوں؟ میں ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میں تیری ایک ایک بات کو، ایک ایک حرکت کو، تیرے قول کو، تیرے ماحول کو، تیری کیل کو، تیری کال کو، تیرے مکال کو، میں نے ان 2 فرشتوں کے ذریعے تیری ایک ایک حرکت کو نوٹ کروا رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں، اس کی مووی بنا رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ دن قیامت کے جب میں اللہ تجھے بدلہ دوں تو پتہ چل جائے کہ تو نے کیا کیا تھا، تیرے کیسے نامہ اعمال ہے۔ اس لیے اللہ تو ذرے ذرے کا واقف کار ہے۔ اللہ کریم کا دربار اور دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ ایک حکایت ہے، وہ حدیث نہیں ہے، حکایت ہے، مثال کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بت پرست تھا، وہ اپنے بت کو پکارا کرتا تھا، صبح شام اس کے پاس آتا تھا اور اس کو کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ صبح کے وقت بھی اس کو کہہ رہے یا صنم یا صنم، شام کے وقت بھی کہہ رہے یا صنم یا صنم، لیکن اس کے بغیر کسی ارادہ کے منہ سے پھسل کر اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔
کیونکہ سماد اللہ کی صفت ہے جو سورۃ اخلاص کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد. اب اس نے بغیر کسی ارادہ کے یا سنم پکارتے پکارتے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد. جس وقت اس کی زبان سے بھول اور چوک کے ساتھ زبان پھسل کے یا سمد کا کلمہ نکل گیا, اللہ کریم نے اوپر سے آواز لگائی ہے لبیک یا عبدی. اللہ کریم فرماتے ہو میرے بندے میں حاضر ہوں. فرشتوں نے کہا اے اللہ اس بندے نے تجھے تو نہیں پکارا, یہ تو یا سنم کہہ رہے تھے, انہوں نے کوئی ارادہ صحیح نہیں کیا بلکہ یہ تو غلطی سے اس کی منہ سے نکل گیا یا سمد. اے اللہ تو نے کیوں جواب دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس لیے جواب دیا تاکہ پتہ چل جائے کائنات والوں کو یہ جس کو پکار رہا تھا یا سنم, اور اس کو تو زندگی کے اندر پکار کے اس نے جواب نہیں دیا, لیکن بھول کر ایک دفعہ مجھے پکار دیا غلطی کے ساتھ. اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں لبیک یا عبدی, او میرے بندے کیوں پکارا ہے, کیوں مجھے بلایا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے میرا اور ان معبودان باطلاں کا جن کو پکارتا رہا انہوں نے جواب نہیں دیا, مجھے بھول کر پکارا تو میں نے بندے کو جواب دیا. فرق پتہ چل جائے کہ حقیقی مالک وہی ہے, اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے جس وقت بھی اس کو پکارو. تب اللہ کریم نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جی کر کے جواب دیتا ہوں جس وقت مجھے کوئی پکارتا اور بلاتا ہے. اچھا کیوں؟ اللہ ایسی ذات ہے ایت الکرسی کے اندر الحی القیوم, اس کی شان بڑی عظیم ہے, اس لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے, اس لیے وہ ساری کائنات کے پیٹ کو بھر رہا ہے, ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے, اس کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی صفت یہ ہے الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اور دوسرے نمبر پہ القیوم وہ قائم ہے. جب خود زندہ ہے اور خود قائم ہے اس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سورج بھی چل رہا ہے, اور یہ زمین اور آسمان بھی قائم ہے, انسان اور حیوان بھی قائم ہے, چرند اور پرند بھی قائم ہے. کیوں؟ وہ کیونکہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے, اس وجہ سے یہ سارا جہان وہ چلا رہا ہے. اگر اس کے اوپر موت آ جائے نظام نہیں چل سکتا. انسان کے اوپر موت آ جائے تو پھر عورت بیچاری پریشان ہوتی ہے, آئے میرے معصوم رول جائیں گے, میرے معصوم بچے کدھر جائیں گے, کس کے دروازے پہ جائیں گے. عورت بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, اس کا نظام نہیں چلتا بیچاری کا. اور بچے بیچارے کئیوں کے والدین فوت ہی ہو جاتے ہیں, وہ بچے بھی رلتے رہتے ہیں. اس لیے اس کی صفت ہے الحی القیوم, اس کی شان ہے کہ وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. تب اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورۃ فرقان کے اندر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. او میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھروسہ کریں, آپ توکل کریں, آپ اپنا سہارا اور آسرا اس ذات کو بنا لے جو زندہ ہے, لا یموت, اس کے اوپر موت نہیں ہے. کیوں؟ کائنات کی ہر چیز کے اوپر فنا آ جانا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کائنات کے اندر زمین پہ
اس دھرتی اور اس نظام پہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اسی کی ذات باقی ہے جو بڑی جلالت والا اور بڑے کرم اور شرافت اور عزتوں کا مالک ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے اللہ کریم نے فرشتوں اور ملائکہ کو بھی موت دے دینی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کیا کرے گا؟ یقبض اللہ الارض والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کریم دن قیامت کے زمین اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے لے گا، کائنات کی ہر چیز کے اوپر موت آ جائے گی۔ اللہ کریم آواز لگا کے فرمائے گا این المتکبرون این الجبابرہ، کدھر گئے ہیں وہ سپر طاقتوں والے، کدھر گئے ہیں متکبر، وہ کہاں ہے؟ آج مجھے جواب دے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خود اللہ کریم فرمائے گا للہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہی ہے زبردست طاقتوں والا، اس کے سامنے کوئی چیز بولنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز کے اوپر موت آئی ہوگی۔ اس لیے اللہ کریم خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ اکیلا زبردستی ہے۔ یہ تو حدیث کے اندر۔ اچھا، اللہ کی ایک صفت، اس کی شان کہ وہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ رہے تو نظام نہیں چل سکتا۔ یہ وہی ذات ہے، وہی نظام چلا رہا ہے۔ ہم تو اپنے گھر کا نظام بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، بیوی کہتی ہے خرچہ دو، بچے ہیں اسکول پڑھتے ہیں، فیس نہیں پوری ہو رہی، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی انسان پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور عمران خان سے بھی یہ خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ خشکی ہے اور 3 حصے پانی ہے۔ ایک حصے کے اوپر جو خشکی پہ مخلوقات رہنے والی ہیں، ان تمام مخلوقات کو بھی دینے والا اللہ، اور 3 حصے جو پانی ہے، اور پانی کے اندر بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی بلائیں ہیں، ان تمام کو دینے والا کون ہے؟ ہم اور آپ تو کسی چیز کو نہیں دے سکتے۔ یہ چھوٹی سی چونٹی ہے، ہم اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ کی یہ صفت ہے الحی القیوم، اور دوسری صفت اور شان یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ نیند سے پہلے بندے کو اونگ آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کے اوپر تھکاوٹ نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ اونگ اور نیند اس کو آتی ہے جس کو تھکاوٹ لائق ہو۔ جو بیچارہ تھک جائے وہ کہتا ہے بڑی پریشانی ہے، چلو تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے ہیں، تھک جاتا ہے اس لیے وہ سو جاتا ہے۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ ایک دکاندار اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، وہ سو گیا، پیچھے گاگ آئے وہ جاتے گے، اب اس کے گاگ مارے گے، اب اس کا نظام غفلت کی وجہ سے دھرم برم ہو گیا، کیونکہ گاگ واپس چلے گئے، اس کی دکانداری کے اندر کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، نہ نقصان ہوا، گاگ واپس چلے گئے کیونکہ وہ سو گیا تھا۔ اور اللہ جو ہے وہ سوتا نہیں، وہ غافل نہیں، اونگ نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ ہر وقت ہر کسی کو دے رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی سن رہا ہوتا ہے، نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان اور اس کی صفات ہے۔
لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ تھا۔ یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں، اور انسان جو ہے وہ کمزور ہے، محتاج ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او لوگوں، تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ انتم الفقراء، فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، اور یہ صفت مشبہ، اور صفت مشبہ کے اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے انسان، تو اللہ کا ہر وقت محتاج ہے، کھانے میں محتاج، دیکھنے میں محتاج، سننے میں محتاج، مانگنے پہ محتاج، روتا ہے تو اللہ کے آگے، سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے آگے، مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے۔ تو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ بیمار کر دے پھر بھی کہتے اللہ مجھے شفا دے دے۔ جب ڈاکٹروں سے نا امید ہو جائے، ڈاکٹر کہتے اب تیرا علاج نہیں ہے، اس مشکل کے اندر بھی کہتے اللہ اب تو ہی میرا سہارا اور آسرا ہے۔ بندے کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گر گیا، اب پاس کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اسپتال لے جائے، اب اس بے بسی کے اندر اب چل بھی نہیں سکتا، اب کمزور ہے، اب محتاج ہے، اب اس بے بسی کے اندر کہتے ہیں اللہ تو ہی میری مدد کر۔ اتھے تا مینو کوئی پہنچن والا کوئی نہیں، میں گر گیا، میں ڈھے پیا، اللہ ہون تو میری مدد کر۔ اس مرو اللہ کریم فرمایا ہے یا ایھا الناس، او لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، ساری کائنات محتاج اللہ دے اگے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تا بے پرواہ اور قابل تعریف والا ہے۔ غنی دا معنی ہوتا ہے بے پرواہ، بے نیاز۔ بے نیاز کا معنی یہ ہے یعنی ہمارا کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا، ہم ہر وقت محتاج ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اور اللہ کا گزارا اور اللہ کا کام سب مخلوق سے ہٹ کر چل جاتا ہے۔ یعنی ہمارا گزارا اللہ کے بغیر نہیں ہے، اور اللہ کا گزارا تمام مخلوق سے ہٹ کر اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے۔ تب بندہ نماز کے اندر کہتے ہیں اپنی عاجزی اللہ کے آگے ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، جو بھی ہماری عبادت ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، عمرہ ہے، جو بھی عبادت ہے ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، اور جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم محتاج اور بے بس اور کمزور ہیں، اور تجھ ہی سے مدد ہم لے لیتے ہیں، عبادتیں کر کے تیرے حوالے کرتے ہیں، جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے تجھ سے مدد لے لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ اتنی عظیم ذات، اس کا دروازہ ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، چندے مانگتے ہیں کہ ہمارے خزانے سے مال ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے۔ اسی طرح امیر ہیں، ان کے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے۔
ओ बंदे तू आ तो सही, मुझसे मांग तो सही, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मेरे खजानों के अंदर कमी नहीं है। इसलिए अल्लाह के पाक रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फी सईद वाहिदिन। ओ लोगों, तुम में से तुम्हारे अगले भी आ जाए और पिछले भी आ जाए, चाहे वो इंसान है या जिन है, सारे के सारे एक मैदान के अंदर इकट्ठे हो जाएं। अब सारी मखलूक एक मैदान में इकट्ठी हो जाए तो बेशुमार मखलूक है। कितनी मखलूक हमसे पहले मर चुकी है और कितनी मखलूक हमारे बाद आएंगी। अल्लाह करीम फरमाते हैं सारे के सारे जमा हो जाएं। फसअलूनी, वो सारे के सारे अगर मुझसे सवाल करें, मुझसे मांगना शुरू कर दे, अल्लाह करीम फरमाते हैं फ़अतईतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहू, जो बंदा भी मुझसे मांगेगा, अपनी ज़रूरत मुझसे मांगेगा, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा और मैं उस इंसान को अता करूँगा। फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे इतने ख़जाने हैं, इतने ख़जाने हैं कि मैं सारी मखलूक को अगर अता कर दूँ अपने ख़जानों में से, लेकिन मेरे ख़जाने के अंदर कमी नहीं। इस तरह जिस तरह के एक सुई लेकर समुंदर के अंदर बंदा डबोए और सुई को बाहर निकाल ले, समुंदर के पानी के अंदर कमी नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह सारे मिलके मुझसे मांगना शुरू कर दे, मेरे खजाने के अंदर कमी नहीं है। जिस तरह सुई को समुंदर से निकाला, आपको पता है सुई को समुंदर से निकाल ले तो समुंदर के अंदर कमी नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह मेरे खजाने के अंदर कमी नहीं है, लेकिन ऐ इंसान तू मांग तो सही, मैं वाहिद रहमान हूँ, मेरा दरवाज़ा हर वक्त हर किसी के लिए खुला है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है, जब बंदा बंदे से मांगता है अल्लाह को छोड़ देता है, अल्लाह करीम उस बंदे पे नाराज़ होता है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं जिस वक्त मेरा बंदा, मैंने इसको अपनी रहमत के साथ बनाया, मैंने अपनी रहमत के साथ उसको हाथ दिए, अपनी रहमत के साथ उसको दिल और गुर्दे और आंखें और शक्ल और वजूद बनाया, जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं अल्लाह खुश होता हूँ। जब मुझे छोड़ देता है, गैरों से मांगता है, मैं अल्लाह नाराज़ होता हूँ। और लोगों की ये हालत है, लोगों से मांगा जाए लोग नाराज़ होते हैं, कहते हैं छोड़ना बस करना। मांगते हैं फिर मांगते हैं, हमारे पास आता है, लोग ताना देते हैं, लेकिन रहमान फरमाते तू मुझसे मांगता है तो मैं खुश होता हूँ, मैं ताना नहीं देता हूँ। अब इसी रहमान ने फरमाया ओ इंसान, जिसको ज़रूरत होती है ना, आवाज़ वो लगाता है, आवाज़ वो लगाता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, आका को, मालिक को, ग़ुलाम लगाता है, साइल लगाता है आवाज़। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह जो मालिक देने वाला है, उसने ग़ुलाम और बंदों को आवाज़ लगा के फरमाया ओ मेरे बंदो, या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसाना तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है। रब करीम के बारे में, रब का माना होता है देने वाला, पालने वाला, और करीम का माना ये, इसलिए अल्लाह ने यहाँ सिफत जिक्र की। करीम का माना ये होता है जो बंदे ने अल्लाह से नहीं मांगा, बगैर मांगे वो भी अता कर दिया। इसलिए अल्लाह करीम इंसान को आवाज़ लगा के कहते हैं इंसाना मेरा दरवाज़ा हर वक्त खुला है, या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी
خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ذات ہے، وہ اتنا کریم ہے، انسان نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں یہ وجود دے دیا، کیونکہ ہم پیدا نہیں ہوئے بغیر مانگے ہمیں یہ آنکھیں دے دی ہے، بغیر مانگے ہمیں ہاتھ دے دیے ہیں، بغیر مانگے اللہ کریم نے ہمارا خوبصورت چہرہ بنا دیا، بغیر مانگے اللہ کریم نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، او انسان جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو بالکل ساکن تھا، جامد تھا، تو حرکت نہیں کر سکتا تھا، ہم نے تیرے اس گوشت کے اندر روح ڈالی، پھر اسی گوشت سے ہم نے پھر خون بنایا، اسی گوشت پہ پھر ہم نے ہڈیاں لگا دی ہیں، ہڈیاں لگا کے پھر تیری آنکھیں بھی بنا دی ہیں، تیرے کان بھی بنا دیے ہیں، اور تیری صورت بنا دی ہے۔ اللہ کریم فرماتے تیرے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے بغیر مانگے ہمیں تجھے خون کی بوتل بھی لگا دی ہے، اندر اندر خوراک کا انتظام ہے، اور اللہ آہستہ آہستہ اپنی قدرت کے ساتھ انسان کے وجود کو تیار کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں تھکے، کیونکہ تھک تو میں گیا ہوں نا، آپ کس طرح تھکیں؟ زور تو میرا لگ رہا ہے۔ چلو اللہ پاک سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ویسی گوشت کا لوتھڑا بنا کے باہر پھینک دیا، نہ، فسواک فعدلک، برابر شرابر بنایا، یعنی تیرے بازو یہ نہیں ہے ایک ادھر اور ایک ادھر، ٹانگ ایک اوپر ایک نیچے، نہ، ہر چیز کو ہم نے برابر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور کتنی ہی خوبصورت اور ترتیب کے ساتھ، ترکیب کے ساتھ ہم نے تیری شکل اور وجود اور صورت کو بنایا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں او انسان جب میں رحمان تجھے عطا کرنے والا ہوں، سب کچھ دینے والا میں رحمان ہوں، پھر ما غرکا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، مجھے کیوں نہیں مانتا اور مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرا دروازہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایک اور جگہ پہ انسان کو فرمایا سورۃ زمر کے اندر، کل میرے پیغمبر فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اب اللہ کریم انسان کو بتا رہا ہے او انسان جب تو مانگنے کے قابل نہیں تھا سب کچھ بغیر مانگے دیا، اب جب مانگنے کے قابل ہوا تو مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی بلکہ غداری کی ہے۔ پھر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں او انسان اگر تو نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیونکہ جمعے سے پہلے بھی میرا گلا تھوڑا خراب تھا، بہرحال یہاں تک تو خدا پاک نے ہمت دی ہے۔ ویسے بھی خدا کا قرآن ہی بیان کرتے ہیں، قرآن تو یہ اللہ کی رحمت کھینچنے والا مقناطیس ہے، جہاں قرآن ہو تو وہاں اللہ کی رحمت یقینی اترتی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ سرکش قسم کے شیاطین وہ اس محفل میں بھی نہیں آتے، پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے دربار پہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کو لوگ سن رہے ہیں، پھر اللہ کریم اوپر سے فرشتوں کے ہاں ان کے لیے تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا عبادی الذین، او میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے او انسان
میں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں، کیونکہ میں نے تجھے اپنی قدرت سے بنایا۔ اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر پہاڑوں جتنے گناہ کر دیے، حدیث کے اندر آتے ہیں ترمذی شریف کے اندر، اگر ایک انسان نے پہاڑوں جتنے گناہ کر دیے لیکن آیا اللہ کے دربار پہ اور اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کریم اس لیے فرماتے ہیں او انسان، اگر تو نے اپنی جان کے اوپر پہاڑوں جتنے ظلم کر دیے ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے زمین اور آسمان بھر گیا، اتنے ظلم اتنے ظلم، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ کی یہ صفت ہے، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، کیونکہ اس کی یہ صفتیں ہیں انہو هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی ہے۔ انہو، یہ ہو ضمیر آئی، پھر ہوا یہ بھی ضمیر آئی، اور ضمیر کہتے ہیں پروناؤن، ناؤن کہتے ہیں اسم کو پروناؤن، اور کوئی ہے پروناؤن کہتے ہیں اسم ضمیر، یہ ضمیریں ہیں۔ اس کا معنی ہے انہو، بے شک وہی ہے، وہی ہے، الغفور بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، جس وقت جس بولی میں جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کو آواز لگائے گا، اللہ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔